الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین والمرسلین۔ حمد و صلوات کے بعد الحمدللہ ہم اور آپ ربیع الاول کی ان بابرکت ساعتوں میں، ان پرنور لمحات میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی یہ سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور آج کی سعادت اہتمام حاصل کی ہے ہمارے محترم سبحان نذیر بھائی اور ان کے اہل خانہ نے۔ دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ان کی جانب سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس عقیدت کو، اس محبت کو، اس اہتمام کو پروردگار اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائے، اور تمام گھر والوں کو اور ہم سب کو اس ذکر و اذکار کی برکتوں سے، اس کی رحمتوں سے اللہ تبارک و تعالی مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے بہت ہی مشہور و معروف آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور یہ آیتیں ایسی مبارک آیتیں ہیں کہ جو ہمارے لیے رہنما بھی ہیں، برکت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ آیتیں ایک بہت اچھی بات جو علماء نے لکھی کہ یہ آیتیں زیارت مصطفیٰ کا وظیفہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور وہ مشہور آیتیں ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ یہ دو آیتیں ہیں، دراصل آخری آیتیں ہیں سورۃ التوبہ کی، آیت نمبر 128 اور آیت نمبر 129۔ ان دونوں آیتوں کے متعلق بزرگوں نے اپنے اپنے تجربات لکھے ہیں کہ جیسے بعض بزرگوں کو بارگاہ رسالت میں خواب میں دیکھا گیا، تو جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان فلاں کے آنے پر اتنا انہیں تعظیم اور اکرام عطا فرماتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں ایسا نہ کروں جبکہ وہ ہر نماز کے بعد ان آیتوں کو پڑھا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ ان آیتوں کی اس اعتبار سے ایک بڑی خصوصی اہمیت ہے، اور ہمیں بھی اس کو یاد رکھنا چاہیے، ان آیتوں کو ہم یاد کر لیں اگر یاد نہ ہو، اور معمول بنا لیں نمازوں کے بعد، ہر نماز کے بعد، فرض کے بعد یا سنتوں کے بعد اس کو پڑھ لیا کریں،
تو انشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ بھی حاصل ہوگی، اور اگر حضور نے کرم فرمایا تو ان آیتوں کی برکت سے حضور علیہ السلام کی انشاءاللہ زیارت بھی نصیب ہوگی۔ کیا فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم۔ اچھا، بظاہر یہ ایک آیت ہے 128، لیکن اس ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کئی پہلوؤں کو بیان فرمایا، حضور علیہ السلام کی کئی عظمتیں بیان فرما دیں، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ ایک جملے کے اندر یا ایک آیت کے اندر چند ایسے جامع الفاظ اور کلمات ارشاد فرما دیتا ہے کہ وہ چند الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے کئی پہلوؤں کو اجاگر کر دیتی ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے، ایک امتی کا کام ہے کہ وہ اللہ کے بیان کردہ ان الفاظ کو، یا جو اللہ نے نعت مصطفیٰ بیان فرمائی، اللہ نے سیرت مصطفیٰ بیان فرمائی، تو ایک امتی اپنے آقا کے ساتھ اتنی محبت ضرور رکھے کہ وہ اللہ کے بیان کردہ سیرت نبویہ کے ان پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کے لیے وقت نکالے، اللہ کے کلام کے لیے وقت نکالے۔ تو یہ زندگی کی بہت بڑی سعادت بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے دیکھیے کہ کیا فرمایا، اگر ہم صرف ترجمے میں اور تھوڑی تھوڑی اس کی تشریح میں غور کرتے جائیں تو بہت سی باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، کیونکہ آیت اکثر یہ پڑھی جاتی ہے، بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، تو اگر اس کے ساتھ ساتھ سمجھ بھی آ جائے تو نور علی نور ہو جائے گا اور برکتیں حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، اب یہ پہلا حصہ ہے اس آیت کا، فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم الشان رسول تشریف لا چکے ہیں۔ اس سے بہت آسان لفظوں میں یہ پتہ چلا کہ آمد مصطفیٰ بیان کرنا خود اللہ کی سنت ہے۔ یہ تو بہت آسان لفظوں میں پتہ چلا نا کہ اللہ بیان فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس ایک آنے والا آیا، تمہارے پاس ایک رسول معظم تشریف لائے۔ تو جب میلاد شریف ہوتا ہے تو آقا کی آمد بیان کی جاتی ہے، تو آمد مصطفیٰ کو بیان کرنا، حضور کی تشریف آوری کی بات کرنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت عمدہ لفظوں میں بیان کرنا، با انداز تکریم بیان کرنا، یہ سنت پروردگار ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا جائے، تو ظاہر ہے کہ اس میں سب سے پہلا عنوان ہی آپ کی اس دنیا میں تشریف آوری ہے۔ تو اللہ نے وہیں سے اس آیت کا آغاز فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ وہ تشریف لائے تمہارے پاس۔ بعض علماء نے یہاں پر ایک بہت باریک نکتہ بیان فرمایا کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے ان کے آنے اور تشریف لانے کا ذکر فرمایا۔ آنا اور تشریف لانا کس کا ہوتا ہے؟ وہ اس شخص کے لیے کہا جاتا ہے جو پہلے کہیں موجود ہو، پھر کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے یہاں تشریف لائے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اشارہ فرمایا کہ یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے کہیں اور موجود تھے، اور اب کائنات والوں کی قسمت جاگی تو وہ وہاں سے یہاں تشریف لائے ہیں۔ اب پہلے کہاں موجود تھے، تو پھر بات وہاں جاتی ہے کہ جس پر ہم کہتے ہیں کہ وہ ایک نور کی صورت میں اللہ رب العالمین کی جانب سے وہ نور مصطفی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود موجود تھا۔ اور حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا وہی نبوت کے بارے میں جو پچھلی محفلوں میں ہم نے عرض کیا تھا، تو حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مبارک تیار ہو رہا تھا، تخلیق کے مراحل سے گزر رہا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ ٹوٹل جو چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے مختلف کائنات کی مخلوقات کو پیدا کیا، وہ تین چیزیں ہیں، ایک مٹی ہے، ایک نور ہے، اور ایک نار مطلب آگ ہے۔ آگ سے جنات کو بنایا، ٹھیک ہے، جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا، جیسا کہ قرآن مجید میں یہ ساری وضاحت موجود ہے۔ نور سے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، ٹھیک ہے،
مٹی سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور یوں مٹی سے پیدائش کا آغاز ہوا. تو یہ تین چیزیں ہیں. نور سے فرشتے پیدا کیے گئے, نار سے جنات کو پیدا کیا گیا, اور مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا. حضور فرماتے ہیں کہ میں حضرت آدم سے بھی پہلے موجود تھا. اب سوال یہ ہے کہ جب مٹی والی مخلوق کے جس سے یعنی مٹی سے جس کا آغاز ہوا, حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے عظیم پیغمبر, ان سے بھی پہلے حضور سرور عالم موجود تھے, تو اس وقت تک تو دو ہی چیزیں تھیں جن کے ذریعے مخلوق کو پیدا کیا گیا, یا نور تھا یا نار, آگ یا نور. تو اب سوال ہے کہ پھر حضور علیہ السلام جب اس وقت اور پہلے سے تھے تو پھر کس چیز سے مانا جائے گا؟ نار سے تو ہو نہیں سکتے, کیونکہ نار تو آگ ہے, آقا کریم تو آگ کو بجھانے کے لیے آئے ہیں, تو پھر ایک ہی چیز باقی رہی اور وہ نور ہے. تو اس لیے حضور نے فرمایا, حضرت جابر نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہلے آپ کا وجود مبارک موجود تھا, ایک نورانی پیکر کی صورت میں تھا, اور پھر اس کائنات ارضی کے اندر آپ ایک وقت مقرر پر, جس کو ہم 12 ربیع الاول کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں ایک ظاہری جسم اور پیکر مبارک کے ساتھ پیکر دل ربا بن کے آیا, روح ارض و سما بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, پر وہ حبیب خدا بن کے آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس کائنات میں تشریف لائے. اس تشریف آوری جو پیک کرے دل ربا بن کے آپ آئے ہیں, اس کو اللہ نے یہاں یوں بیان کیا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم, کہ بے شک تمہارے پاس, تم لوگوں کے پاس, انسانوں سے اللہ فرما رہا ہے تاکہ ہمیں یہ فخر بھی ہو کہ اللہ رب العزت نے ہم انسانوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, ہم انسانوں کو عزت بخشی, عزت عطا فرمائی, رتبہ عطا فرمایا, کہ انہیں اللہ نے ہمارے لیے چنا, انہیں اللہ نے ہمارے لیے منتخب فرمایا. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑا رتبہ ہی ہے کہ ہمیں ان کا امتی بنایا. ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ 12 یا 13 نبیوں نے حضور علیہ السلام کے امتی ہونے کی دعائیں کی ہیں کہ یا اللہ ہمیں حضور کا امتی بنا دیا ہوتا. 12 یا 13 نبیوں کے بارے میں یہ الفاظ ملتے ہیں کہ انہوں نے حضور کے امتی ہونے کی دعائیں مانگی یا تمنا کی. ہمیں بغیر تمنا کے کہ ہمیں تو خبر ہی نہ تھی, ہم اس امت میں پیدا ہوئے اور ہمیں شعور آیا تو پتہ چلا کہ ہم غلامان مصطفیٰ میں سے ہیں, ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے ہیں. تو یہ بہت بڑا رتبہ ہے. لقد جاءکم رسول, ان کے بعد کیا فرمایا؟ من انفسکم, کہ وہ آئے ہیں تم ہی میں سے. یہ فخر کے لیے, تاکہ لوگوں کو احساس ہو اس بات کا کہ کتنی بڑی نعمت آئی ہے اور ان کا کتنا ذکر ہونا چاہیے. لوگوں کو تعجب ہوتا ہے کہ بھئی اتنا ذکر کیوں ہو رہا ہے, اتنا زیادہ چرچا کیوں کر رہے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم اور آپ تو کیا کر سکتے ہیں ان کے لیے. لوگوں کو یہ زیادہ لگتا ہے, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ دنیا والے سارے مل کر حضور علیہ السلام کا جتنا ذکر کر لیں, جتنا دنیا کو سجا لیں, جتنا اہتمام کر لیں, ہم اور آپ سارے مل کر بھی حضور علیہ السلام کے رات میں اٹھ کر امت کی کامیابی اور امت کی نجات کے لیے حضور نے جو دعائیں کی ہیں, ان دعاؤں میں سے ایک جملے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے. اگر ساری دنیا میں مل کر ذکر مصطفیٰ کرتی رہے, ساری دنیا کو حضور کی آمد کی خوشی میں سجا دیا جائے, تو حضور کے احسانات کے کروڑویں حصے کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا. اللہ نے وہ احسان عظیم ہم گناہگاروں پر فرمایا ہے. اب کیا فرمایا؟ من انفسکم. بعض قراتوں میں, کیونکہ قرآن 7 قراتوں پہ اتر آئے, یعنی آقا کریم سے 7 طریقوں سے قرآن کو پڑھنا منقول ہے, 7 طریقوں سے. اب وہ الگ الگ طریقوں سے قرآن منقول ہوا. ہمارے ہاں بر صغیر میں اور دیگر کئی ملکوں میں بشمول عرب کنٹریز کے ایک خاص قرات حفظ رائج ہے جو ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے قرآن, ورنہ اور بھی اس کے طریقے ہیں پڑھنے کے. انہی میں سے میں یہاں پر ایک دلچسپی کے لیے اور
عشق و محبت کی تازگی کے لیے ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید کو مختلف طریقوں سے اور قراتوں کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ان میں سے ایک قرات یہاں پر یہ جو لفظ ابھی پڑھا ہم نے من انفسکم، تو جب تک ہم اس طرح پڑھیں گے جیسے ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ نبی تشریف لائے تم ہی میں سے آئے، تاکہ ہم انسانوں کو یہ بڑا اعزاز رہے۔ اذان ہو رہی ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرت محترم، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، آیت نمبر 128 ہے سورۃ التوبہ کی، اور اللہ رب کریم نے اس میں انفسکم فرمایا۔ تو بعض قراتوں میں اس کو فا کے زبر کے ساتھ انفسکم بھی پڑھا گیا ہے، جس کو علماء نے فرمایا کہ انفس کا مطلب ہوتا ہے کہ نفیس ترین رسول تشریف لائیں تھے، یعنی انفس کا مطلب تو تم لوگوں میں سے تشریف لائیں، انفسکم کا مطلب ہے کہ وہ آنے والے انتہائی نفیس رسول ہے وہ۔ اور پھر اس کی ظاہر ہے کہ تشریح تفسیر میں علماء نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفاست کریمہ کو بیان کیا، اور حضور علیہ السلام کی اس پاکیزگی کو بیان کیا، اور اس مہک اور آپ کی اس خوشبو کو بیان کیا کہ جس کا ذکر ہمیں احادیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو حضور کے ساتھ ہر وقت مدینہ طیبہ کی زندگی میں خادم بن کے رہے ہیں، وہ حضور علیہ السلام کی جسم مبارک کی نفاست کو، پاکیزگی کو، حضور کی خوشبو کو، نفاست پسندی کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ما شممت مسکن ولا عنبرن، کہ میں نے کوئی مشک و عنبر ایسا نہیں سونگھا اطیب من ریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور علیہ السلام کے پسینہ مبارکہ سے زیادہ خوشبودار ہو۔ یعنی حضور کے پسینہ مبارک میں قدرتی طور پہ اتنی نفاست، اتنی پاکیزگی، اتنی خوشبو تھی کہ دنیا کا کوئی مشک و عنبر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ نے اتنی خوشبو اور اتنی پاکیزگی عطا فرمائی۔ تو یہ میں نے ایک عشق و محبت کے طور پر یہ بات عرض کی کہ انفسکم میں بھی حضور کی نعت ہے، یعنی لفظ کا زبر خالی کیا تو بھی آقا کی نعت بن جاتی ہے۔ کیا کہنا قرآن مجید کا کہ قراتوں کے بدلنے سے بھی حضور کی رفتوں میں ہی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و ثنا میں ہی اضافہ نظر آ رہا ہے۔ من انفسکم، پھر اس کے بعد ہے عزیز علیہ ما عنتم، فرمایا کہ تمہاری تکلیفیں ان پر گراں گزرتی۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے ساتھ ایک وہ تعلق بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب راتوں میں بیدار ہوا کرتے تھے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی مسجد میں تشریف لاتے تھے، یا کبھی کسی مجمع میں تشریف لے جاتے تھے، یا کبھی کسی سفر پر تشریف لے جاتے تھے، یا راستے سے جب حضور علیہ السلام گزرا کرتے تھے، تو کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی تکالیف کا خیال فرمایا کرتے تھے، اور کس طرح سے ان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرمایا کرتے تھے۔ جب مسجد نبوی میں اس زمانے میں نماز ہوتی تھی اور حضور جب امامت فرماتے تھے تو صفوں کی ترتیب یہ ہوتی تھی کہ صحابہ کرام صفیں بنایا کرتے تھے، پھر اس کے بعد جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں، سمجھدار بچے وہ صفیں بنایا کرتے تھے، اس کے بعد جا کر کے پھر خواتین کی صف ہوتی تھی، تاکہ وہ سلام پھیرنے کے بعد وہ پہلے چلی جائیں خواتین، پھر اس ترتیب سے مردوں کا نکلنا بعد میں ہوتا تھا۔ یہ ایک طریقہ تھا، ظاہر گنجائش اتنی نہیں تھی، جگہ اتنی بڑی میسر نہیں تھی، تو ایک ہی جگہ کے اندر رہتے ہوئے مرد حضرات کی صفیں، پھر سمجھدار بچوں کی صفیں، پھر اس کے بعد جناب علی خواتین۔ اچھا، خواتین میں بعض اوقات یہ ہوتا کہ اگر وہ اپنے ساتھ کسی چھوٹے بچے کو مجبوری کی وجہ سے لے آئیں کہ گھر میں کوئی سنبھالنے والا نہیں، یا اگر کسی قریبی گھر قریب ہے کسی کا، وہاں سے یا صفوں میں پچھلی صفوں میں سے کہیں سے بچوں کے رونے کی آواز آ جاتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ جو ابھی آیت ہم نے پڑھی نا، عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہاری تکلیفیں ان پر گراں گزرتی ہیں، تو راوی بیان کرتے ہیں، صحابہ کرام روایت کرتے ہیں کہ جب قریبی گھروں سے کہ جہاں سے عورتیں نماز میں آ گئی، اب بچہ کوئی پیچھے اکیلا ہے یا کوئی اور زیادہ سنبھالنے والا نہیں ہے اور رونے کی آواز آتی، تو حضور علیہ السلام ان کی خاطر اپنی نماز کو مختصر فرما دیا کرتے تھے۔ یعنی حالانکہ آقا کریم کی نمازوں کا کیا کہنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی خاطر نماز کو مختصر فرما دیا کرتے تھے۔
اسی طرح یہی بچے جو ہیں وہ صبح سویرے آقا کریم کے بارگاہ میں برتن لے کر آتے تھے کہ حضور برتنوں میں ہاتھ دست مبارک رکھ کر اس پانی کو برکت والا بنا دیں تو ہم اور ہمارے گھر والے اہل مدینہ پورے دن اس پانی کو استعمال کرتے رہیں۔ یہ بھی حضور علیہ السلام کی ایک شفقت بھی ہے، اور اہل مدینہ کی یہاں عقیدت بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ کیا ان کا حضور سے عقیدت کا تعلق تھا، کیا محبت تھی جناب۔ انہوں نے صرف ایک رسمی تعلق نہیں رکھا، انہوں نے صرف ایک سیرت کی حد تک تعلق نہیں رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ گائیڈنس دے دی ہے، تجارت یوں کرنی ہے، نماز اس طرح پڑھنی ہے، روزہ اس طرح رکھنا ہے، حج یوں کرنا ہے، یہ چند چیزیں انہوں نے اپنا کر اکتفا کر لیا ہو، نہیں، بلکہ ان تمام عبادتوں کے ساتھ ساتھ، ان تمام سیرت کے پہلوؤں کے ساتھ ساتھ انہوں نے دل و جان سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبتوں سے بھی محبت کی ہے۔ یعنی جن چیزوں کو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہو گئی، انہوں نے ان چیزوں سے بھی محبت رکھی ہے، عقیدت رکھی ہے۔ اس لیے یہ جو آج کے دور میں حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کے تعلق سے ایک عقیدت کا بھی درس دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ بہت عقیدت کے ساتھ محفل میں آئیے، عقیدت کے ساتھ جو بھی پیش کیا جائے اس کو آپ محبت و احترام سے تناول فرمائیے، یہ اور تمام نسبتوں کا احترام کیجئے۔ یہ حضور علیہ السلام کی نسبت کی تعظیم ہے، کیونکہ اس محفل کی نسبت حضور سے، تو لہٰذا حضور علیہ السلام کی نسبت سے ہر چیز کا احترام ہے، اس کا ایک تعظیم ہے، ایک تکریم ہے۔ بہرحال اہل مدینہ کی عقیدت، اللہ اکبر، اس کا کیا کہنا، کیا وہ تعظیم کرتے تھے۔ بلکہ میں ایک روایت یہاں پر یہ بھی عرض کرتا چلو، ایمان کی تازگی کے لیے بہت اہم روایت ہے۔ حضور علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کرتا مبارک یا جبہ مبارک تھا، تو وہ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا، غالباً حضرت ابو بکر صدیق سے ان کے پاس آیا، ورنہ ظاہر ہے کہ خاتون کے کام کا نہیں ہے وہ جبہ ڈائریکٹ پہننے کے لیے، تو تبرک کے طور پر حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھا۔ پھر انہی سے وہ ان کی بہن حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا کے پاس وہ جبہ مبارک رہا۔ تو کسی نے پوچھا حضرت اسماء بنت ابی بکر سے کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ اس جبے کا کیا کرتی ہیں، مطلب حضور علیہ السلام کا جبہ ہے، آپ ایک خاتون ہیں، تو یہ جبہ جو ہے آپ کے پاس ہے، تو آپ کیا کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ اہل مدینہ میں سے کوئی بھی بیمار ہو جاتا ہے نا، کوئی بھی بیمار ہو جاتا ہے تو میرے پاس وہ لوگ پانی بھجواتے ہیں ایک برتن میں آقا کریم کا جبہ مبارک کا کچھ حصہ یا پورا جبہ اس میں بھگو کر وہ پانی واپس لوٹا دیتی ہوں، وہ اپنے بیماروں کو دیتے ہیں، اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی حضور کے جبہ مبارک یا کرتہ مبارک کی برکت سے اہل مدینہ کی میں عقیدت کی بات کر رہا تھا کہ کیا ان کی عقیدت تھی جناب، کیا ان کا احترام تھا۔ بہرحال عزیز علیہ ما عنتم، کہ انہیں تمہاری تکالیف کا بہت خیال ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں آتا ہے کہ حضور راتوں میں اٹھ کر بھی دعائیں فرماتے تھے، ہر اہم موقع پہ، عام موقع پہ بھی، ہر اہم موقع پہ بھی حضور نے امت کو یاد رکھا۔ شب معراج پر بھی جا کر، اللہ کے دیدار کے موقع پہ بھی، وہاں پر وہ اللہ کی بارگاہ میں جب کچھ بات عرض کرتے ہیں تو امت کی بھلائی کی بات عرض کر رہے ہیں۔ نمازوں میں کمی جو ہوئی ہے شب معراج میں، یہ کیا ہے؟ یہ امت کا احساس ہے نا، یہ امت کی بھلائی کا احساس ہے۔ اور اس کے علاوہ حضور علیہ السلام نے ہمیں آنے والے حالات کی خبر دی، قیامت کی علامتیں بتائیں۔ یہ جو آج کے اس دور کے حالات ہیں، اس دور کے جو واقعات ہیں، امت پر جو اس وقت ایک مشکل ترین وقت آیا ہوا ہے، اس کی بہت پہلے حضور نے ایک بہترین قسم کی ایک مثال دے کر سمجھایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ امت پر، یعنی دیگر کافر جو ہیں، نان مسلم، اس طرح آپس میں ایک ہو کر امت پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گے کہ جس طریقے سے ایک کھانے کے برتن پر یا کھانے کے تھال پر بھوکے لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں اور وہ سب کے سب مل کر اس پر حملہ آور ہو جائیں گے، ٹوٹ پڑیں گے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا اس وقت ہماری یعنی لوگوں کی جو بھی مسلمان ہوں گے اس وقت ان کی تعداد کیا کم ہو جائے گی؟ حضور نے فرمایا نہیں، تعداد تو پہلے سے زیادہ ہوگی، تعداد تو اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، پھر وجہ کیا ہوگی؟ یعنی انہیں حیرت اس لیے بھی صحابہ کو کہ ہم تو غزوہ بدر میں بھی جیت گئے، 313 ہو کر جیت گئے، تو وہ بعد کے دور میں اتنے مسلمان مل کر بھی کیوں نہیں جیت پائیں گے؟
تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں وہن پیدا ہو جائے گا. پوچھا گیا وہن کیا چیز ہے؟ تو پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا حب المال و کراہیت الموت، یعنی مال کی محبت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت، یعنی شہادت کی نفرت ہو جائے گی. اس سے ڈریں گے، بزدلی آ جائے گی امت کے اندر. اور آج دیکھ لیں آپ جو حالات ہیں، پوری امت پر جو مشکل ترین وقت ہے وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں، اور کس طرح سے ہر ایک نفسا نفسی کا شکار ہے، ہر ایک بزدلی کا شکار ہے. اور حکمرانوں نے بھی اس حب مال کے لیے، اپنی حکومت یا اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، انہوں نے بھی ایک خاموشی کی راہ اپنا لی اور پس پردہ دشمن سے ہاتھ ملا لیا انہوں نے. تو یہ آقا کریم نے ہماری بھلائی کے لیے پہلے سے باتیں بتائیں. کیا کیا وہ علامت ہیں، کبھی انشاءاللہ ہم پورا ٹاپک رکھیں گے کہ علامات قیامت جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. اور آج کی یہ جدید تحقیقات، یہ جدید ٹیکنالوجی سے جو چیزیں اب ہم سامنے آ رہی ہیں، اور اب ہم یہ تیزی سے جو آگے بڑھ رہے ہیں، چاہے وہ جو بھی چیزیں اے آئی جو اس وقت آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس کی طرف جو اشارے ہیں حدیثوں کے اندر، یہ میں عرض کروں گا کبھی انشاءاللہ اس پر ٹاپک رکھ کر ہم بات کریں گے کہ جو یہ جتنی ہماری جدید چیزیں ہیں اس کی کوئی نہ کوئی اشارہ یا کوئی نہ کوئی اس کے بارے میں امت کی رہنمائی، امت کے لیے آگاہی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح فرمائی. تو عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری تکلیفیں ان پر گراں گزرتی ہیں. اور پھر فرمایا کہ حریص علیکم، اللہ اکبر، ایک سے بڑھ کر ایک حضور کی سیرت کا پہلو ہے حریص علیکم، کہ وہ تمہارے خیر خواہ ہیں، بھلائی کے چاہنے والے ہیں، کہ تمہارا بھلا ہو جائے، تمہارا بھلا ہو جائے، تمہیں کچھ فائدہ مل جائے. حضور نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس شخص نے کوئی آگ روشن کی، پھر اس میں پتنگے جو ہیں وہ پروانے یعنی کہ اس پہ قربان ہونے لگے، گرنے لگے، تو وہ آدمی ان پتنگوں اور ان پروانوں پر رحم کرتے ہوئے ان کو ایک ایک کر کے الگ کر رہا ہو کہ یہ کیوں خواہ اس آگ میں ضائع ہو رہے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ میں بھی تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر نارے جہنم سے نکال رہا ہوں. سبحان اللہ. یہ الفاظ ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ میں تمہاری کمر سے پکڑ کے نارے دوزخ سے نکال رہا ہوں. یعنی مراد یہ کہ تم ہو کے گرے جا رہے ہو. کیونکہ آج بھی کسی پروانے کو الگ کریں وہ پھر وہیں بھاگتا ہے. حضور فرماتے ہیں میں تمہیں بار بار نکال رہا ہوں. کیا کرم نوازی ان کی، اللہ کیا درد ہے حضور کے مبارک سینے کے اندر. حریص علیکم، کہ میں خیر، یعنی وہ رسول آئے کہ جو تمہارے خیر خواہ. اور خیر خواہی پر میں ایک بڑی اچھی ایک مثال کے طور پہ ایک حدیث بیان کر کے پھر اسی آیت کو انشاءاللہ میں مکمل کر رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ زمزم کے کنویں سے ایک ڈول منگوایا پانی کا. زمزم کا مطلب بھرا ہوا ایک ڈول منگوایا. صحابہ کرام ایک ڈول بھر کے لے آئے اور حضور علیہ السلام نے اس میں سے ایک کلی کے طور پہ پانی لیا اور اپنے منہ میں کلی کا وہ پانی اچھی طرح گھمانے کے بعد پھر اسی ڈول میں کلی فرما دی. حالانکہ عام طور پر حضور علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن یہ بڑا ایک حیرت انگیز واقعہ تھا صحابہ کے لیے. دیکھ رہے ہیں غور سے کہ اب کیا کرتے ہیں حضور، اب یہ دیکھتے ہیں اب کیا کرتے ہیں. حضور نے وہ کلی اسی ڈول کے اندر فرمائی اور اس کے بعد پھر صحابہ کہتے ہیں کہ سرکار نے ہمیں حکم دیا کہ اب یہ ڈول زمزم کے کنویں کے اندر ڈال دو. سبحان اللہ. علماء نے اس کی تشریح میں لکھا کہ حضور علیہ السلام نے یہ کیا خوبصورت عمل کیا. یہ بعد میں آنے والوں کے اوپر کرم نوازی ہے، کیونکہ حضور کا بچا ہوا پانی جو ہے وہ موجودہ لوگوں کو تو مل جاتا تھا، صحابہ کو تو ہاتھوں ہاتھ نصیب ہو جاتا تھا. آقا نے بعد والوں پہ کرم فرمانے کا ارادہ کیا تو زمزم کے کنویں میں کلی کر دی تاکہ رہتی دنیا تک میرے امتی میرا بچا ہوا پانی پیتے رہیں. یہ بعد والوں پہ کرم نوازی ہے. اس کو قرآن نے کیا کہا؟ حریص علیکم، کہ وہ تم پر بڑے خیر خواہ ہیں. بعض علماء نے اس کو بطور وظیفے کے بھی لکھا ہے. اگر پوری آیت کا وظیفہ نہ پڑھ سکیں تو کم از کم اس کو پڑھا کریں نماز کے بعد یا کسی بھی موقع. ربیع الاول اب تو ماشاءاللہ باہر ہیں، یہ بطور وظیفے کے پڑھا کریں. حریص علیکم، حریص علیکم، اس میں پھر نیت کر لیں تصور میں حضور کی بھلائیاں اور حضور کی مہربانیوں کا، حضور کی کرم نوازیوں کا، تو انشاءاللہ پھر خاص توجہ سے پڑھیں گے تو پھر توجہ ضرور حاصل ہو کے رہے گی انشاءاللہ. تو حریص علیکم، کہ وہ تمہارے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں، بہت بھلائی کے
چاہنے والے ہیں. آپ دیکھیں نا قبر کا منظر بھی اللہ نے کچھ ایسا ہی رکھا ہے. قبر میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں نا، رشتے ہیں، وہی ہمیں اپنے ہاتھوں سے اتارتے ہیں اور وہ پیچھے پلٹ پلٹ کے ایک ایک کر کے چلے جاتے ہیں. گویا اللہ نے یہ منظر دکھایا کہ جو تمہارے جتنے بھی قریبی تھے، جن کی تم قسمیں کھایا کرتے تھے، جن پہ بڑا ناز کرتے تھے، آج اس تنہائی کے گھڑے کے اندر تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے اتار کر وہ واپس جا رہے ہیں. اور جب سب واپس جا رہے ہیں تو گنبد خضرا کے مکھی آ رہے ہیں. کیا بات ہے. یعنی جہاں سب کا رشتہ ختم ہو جاتا ہے، اللہ سبحان اللہ. جہاں پہنچ کر سب کے رشتے کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے مکین گنبد خضرا کا آغاز ہو رہا ہے، وہاں سے ان کی محبتوں کا آغاز ہو رہا ہے. یہ کتنی زبردست اللہ نے ایک مثال رکھی ہے. قبر کے منظر کو دیکھیے ذرا، تصور تو کریں نا کبھی تنہائی میں، یار سب چلے جاتے ہیں واقعی اور وہ تشریف لاتے ہیں. اللہ اکبر. حریص علیکم، کہ وہ تمہارے خیر خواہ ہیں. بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اہل ایمان پر وہ بڑے رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، یعنی بڑے مہربان ہیں، بہت کریم ہیں، ہر اعتبار سے انہوں نے کرم نوازی. بس ان پوری آیت کو پڑھ کر پھر دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پھر ہماری ذمہ داری کیا ہے. یعنی پھر ہمیں کتنا کمیٹڈ ہونا چاہیے ان کے ساتھ، ہمیں کتنا سنسیئر ہونا چاہیے ان کے ساتھ، ہمیں کتنا زیادہ حساس ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں حضور کی سیرت کا، سنت کا، ذکر پاک کا. اور کتنا بار بار. اور کاش ایک بات میں عرض کروں کہ حضور علیہ السلام نے تو باقاعدہ آنسوؤں سے روئے ہیں وہ ہمارے لیے. کاش کہ ہمیں بھی زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ، ورنہ جتنا زیادہ ہو، تنہائی میں ضرور حضور کی یاد میں ایسا بس کیفیت بنے، اکیلے میں انہیں یاد کرتے ہوئے اپنی گناہوں کا سوچ سوچ کر کہ واقعی بس ہمیں اپنی آنکھوں سے حضور کی محبت میں کچھ آنسو بہانے کی سعادت نصیب ہو جائے. کاش. یہ ضرور یاد رکھیے گا میری اس بات کو، کوشش کیجئے گا. بلکہ میں تو کہتا ہوں اس کی بھیک مانگنی چاہیے اللہ سے، اس کی خیرات مانگے اللہ سے. یا اللہ مجھے رونا نہیں آتا، یا اللہ میرا دل سخت ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. ہمارے معاشرے میں ہنسی مذاق کی بڑے گیدرنگ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، آئے دن لطیفے موبائل میں ایک سے ایک چٹکلے آتے ہیں اور ہم مسلسل لگے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے دل سخت ہوتے ہیں. وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ، تفریحات، خوش طبعی وہ اپنی جگہ، لیکن ہمارے اب لمٹ نہیں رہی، اس کسی بھی چیز کی اب لمٹ نہیں ہے. اس نے ہمیں دلوں کے دلی طور پہ مردہ کر دیا اندر سے. اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ہمیں بہت کبھی کسی خاص موقع پہ رونا آئے تو آئے، اپنے کسی نقصان پہ آئے تو آئے. آقا کریم کے لیے بہت کم ایسا دیکھنے میں آتا ہے. بہرحال کوشش کرنی چاہیے، اس کی خیرات مانگیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے. اور کاش کہ یہ نصیب ہو جائے، انہی کا ذکر کرتے کرتے یہ نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دولت نہیں ہے، کوئی خیرات نہیں ہے. اور اللہ میں سو جاؤں صلی اللہ کہتے کہتے، یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اور حضرت خالد محمود صاحب کا بھی وہ ایک شعر ہے نا کہ کتنی کٹی راتیں نہ پوچھو، اس طرح کا وہ ایک بڑا اچھا، وہ کیا، اس میں وہ شعر ذرا آپ یاد کیجئے گا. یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو. اللہ اکبر. یہ تصور انہوں نے واقعی شعر کے اندر بیان فرمایا ہے. تو بہرحال یہ آیت میں سمجھتا ہوں کہ اس کو وظیفے کے طور پہ بھی پڑھا کریں، حضور کی زیارت کا وظیفہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس کی تشریح جو میں نے کوشش کی کہ مختصر کر کے ضروری باتیں عرض کروں، تو اس کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں. اور شروع میں حضور علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے بات آئی، حضور کی تشریف آوری، اس دنیا میں آنے کے حوالے سے بات آئی، تو ہمارے قبلہ سہیل شمس صاحب نے ایک توجہ دلائی کہ اس کی تھوڑی سی وضاحت کو شامل کر لیا جائے. تو اس وضاحت کو شامل کرتے ہوئے بس میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت باسعادت ہے، اس کے بارے میں زیادہ تر جو علماء کا قول اور رجحان ہے وہ تو واضح ہے کہ 12 ربیع الاول ہے. اگرچہ بعض نے اور بھی تاریخیں لکھی، لیکن 12 کی طرف زیادہ رجحان ہے. پھر علماء نے فرمایا کہ اگر تاریخ کوئی بھی ہو ولادت کی، لیکن ایک زمانہ کثیر سے، ایک طویل عرصے سے امت میں جو معمول چل پڑے اور جس کے مطابق امت میں ذکر و اذکار ہونے لگ جائے، لوگوں کا رجحان بن جائے، تو پھر اس اختلاف کی طرف جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اصل چیز تو ذکر پاک مصطفیٰ ہے. اچھا، ایک تو یہ بات ہو گئی. اس کے بعد جو ایک اور جو بات آتی ہے سامنے سوشل میڈیا پر کہ بھئی یہ 12 کو خوشی کہاں سے آ گئی
یہ تو جی 12 وفات ہوتی ہے، 12 وفات بہت پرانا لفظ چلا آ رہا ہے، اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہن میں آتی ہیں یا سوال کے طور پہ سامنے لائی جاتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ بھی علماء نے ایک بات لکھی کہ پہلی بات تو یہ کہ جو وصال اقدس یعنی دنیا سے پردہ فرمانے کی جو تاریخ ہے وہ بعض علماء نے 2 ربیع الاول لکھی ہے، اس کو بعض کتابوں میں کسی کاتب نے 2 کو عربی میں اثنین کو اثنا عشر یعنی 12 کیا تو وہ 2 کو 12 بنانا تو آپ کو پتہ ہے آسان ہوتا ہے، تو بعض نے یہ لکھا ہے کہ وہ اصل میں 2 تاریخ ہے وصال فرمانے کی، ربیع الاول کے مہینے میں 2 تاریخ، بعض نے یہ کہا، بعض نے 9 ربیع الاول بھی لکھی ہے، اس لیے یہ اختلاف بھی گویا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ لیکن ایک بات ہم بطور برسبیل فرض کے مان لیتے ہیں کہ اگر 12 ربیع الاول ہی وصال فرمانے کی بھی تاریخ ہو مثال کے طور پر کہ بھائی 12 ہی کو بالفرض حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا، تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اسلام میں وفات منانے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، وہ 3 دن تک ایک سوگ کی اجازت دی گئی ہے، 3 دن تک سوگ کی اجازت دی گئی ہے، اس کے علاوہ پھر وفات کے تسلسل کو جاری رکھنا، امت میں اس کی وجہ سے غم کا تصور رکھنا، یہ اسلام میں اس طرح سے کبھی بھی تصور نہیں رکھا گیا ہے۔ لہٰذا پھر ولادت ہی کی طرف لوٹنا ہوگا ہمیں، یعنی وصال جو ہوتا ہے دنیا سے پردہ کرنا، وہ شروع میں 3 دن تک اس کا ذکر ہے، ذکر تو بعد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن غم سوگ کی کیفیت وہ 3 دن تک ہے، لہٰذا لوٹ کر پھر ولادت پہ آنا ہوگا، یعنی اس کی خوشی اور اس کی فرحت اور یہ تمام چیزیں۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے ان کو تخلیق کیا جمعے کے دن، اور جمعے ہی کے دن ان کا وصال ہوا ہے، ان کی روح قبض بھی جمعے کے دن ہوئی۔ اس کے باوجود حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ اہل ایمان کے لیے عید کا دن، خوشی کا دن۔ اب آپ سوچئے کہ ایک نبی کے وصال کا دن ہے جمعہ، اور نبی بھی وہ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام ہیں، ٹھیک ہے، ابو الانبیاء ہیں، اور حضور علیہ السلام اس کے باوجود جمعے کو عید کا دن قرار دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر بالفرض ایک ہی دن کسی کی ولادت ہو یا پیدائش اور اسی دن بالفرض اگر دنیا سے وفات ہوئی ہو تو بھی بہرحال وہ جو ولادت کا کانسیپٹ ہے اسی کو شریعت میں برقرار رکھا گیا، جیسے میں نے جمعے کی ایک مثال دی ہے۔ بہرحال اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، اور بھی دلائل اور حوالے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلے موقع پہ اس کو مزید شامل گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ان بابرکت دنوں کی، ان بابرکت ایام اور ساعتوں کی خیر و برکت نصیب فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں کی خیرات ہمیں نصیب کرے۔ آج کا جو دن گزرا حضرت سیدنا امام علی مقام نواس رسول امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے طور پہ گزرا۔ سید الاسقیاء ہیں، یعنی کہ سخیوں کے بھی وہ سردار ہیں، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، یعنی کہ آقا کریم کے دوش عزت پہ سواری کرنے والے ہیں، یعنی حضور جنہیں خود اپنے کاندھوں پہ سوار فرمایا کرتے تھے، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے لیے بھی آج کی اس محفل میں سمجھتا ہوں کہ اس نسبت کو بھی ہم شامل کرتے ہیں بطور اپنی یعنی ثواب کے لیے فاتحہ شریف کے طور پر انشاءاللہ، اور دعا اور صلاۃ السلام میں اشعار میں بھی وہ شامل کیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو برکتیں نصیب کرے، تمام اہل خانہ کو برکتیں عطا فرمائے، نواس رسول کی نسبتیں اور ان کی شفاعت ہمیں قیامت کے دن نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ